کہ جناب فاطمہ زہرا نے آخر فدق کا مطالبہ کیوں کیا تھا، جبکہ بی بی کے پاس 7 باغات تھے، اس سے بڑے باغات تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چند باتیں آئی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جو کہ جنت کی خواتین کی سربراہ ہیں، بظاہر دنیاوی معاملات میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھیں۔ اسلامی دنیا نے بارہا اعتراف کیا ہے کہ وہ نفس پر غلبہ رکھنے والی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم روحانی حیثیت کی حامل تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ خود کو دنیا کے مکر و فریب اور لذات سے بچائے رکھا، مگر بعد رسول آپ علیہ السلام فدق پر اپنا دعویٰ برقرار رکھنے کے لیے مسلسل دلائل اور ثبوت پیش کرتی رہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ دنیا کو بکری کی چھینک یا اس سے بھی حقیر شے سمجھنے والی خاتون نے باغ فدق پر اتنا اصرار کیوں کیا؟ کیا ایک زمین کا ٹکڑا اور کھجور کے چند درخت تو اتنی پریشانیوں کا بدل تھا؟ باوجود اس کے کہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کی ساری کاوشیں بیکار ہونے والی ہیں اور حکومت ان کا حق نہیں دے گی۔ یہ سوالات تاریخ اسلام کے ہر طالب علم کے لیے زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، بالخصوص ان طلاب کے لیے جنہوں نے بعد وفات رسول ہونے والے واقعات کا جائزہ لیا اور مطالعہ کیا ہے۔ ان واقعات پر نظر ڈالنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی اور خاص وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہ فدق کا مطالبہ ان کے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے خلافت کے دعوے کا ہی مقدمہ تھا۔ شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ طالب علم تھے اور بغداد کے مدرسے العربیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے استاد علی ابن الفراقی سے سوال کیا، کیا فاطمہ اپنے دعوے میں سچی تھیں؟ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا فاطمہ اپنے دعوے میں سچی تھیں؟ استاد نے کہا یقیناً تھیں۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا تو پھر ابو بکر نے انہیں باغ فدق کیوں نہیں دیا؟ استاد مسکرائے اور جواب دیا کہ اگر فاطمہ علیہ السلام کو ان کے کہنے پر فدق دے دیتے تو دوسرے دن فاطمہ علیہ السلام اپنے شوہر علی علیہ السلام کی خلافت کا دعویٰ کر دیتی جو ابو بکر نے لے لیا تھا، اور پھر ابو بکر کو یہ حق بھی لوٹانا پڑتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ رسول کی بیٹی کو امت پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ جن لوگوں نے ان کا باغ غصب کیا ہے انہی لوگوں نے ان کے شوہر علی علیہ السلام سے ان کا حق امامت اور حکومت بھی غصب کیا ہے۔ اسی حکومت کی بنیاد پر بی بی نے دعویٰ کیا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اپنے حق کا مطالبہ کرنا حقدار کا حق بنتا ہے، چاہے وہ اس ملکیت سے اسے دلچسپی ہو یا نہ ہو، اس مطالبے کا انسان کے نیک ہونے یا متقی ہونے سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اپنے حق کا مطالبہ انسان کے عزم کا عکاس ہے۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ دختر رسول جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس مطالبے کے ذریعے یہ ظاہر کر دیا کہ اس حکومت نے روز اول سے ہی آل محمد پر ظلم اٹھائے ہیں۔ روز اول سے ہی ان لوگوں نے نہ قرآن کے حکم پر عمل کیا نہ ہی رسول کی وصیت پر عمل کیا۔ انہوں نے رسول کی ہدایت حدیث ثقلین کو پوری طرح سے فراموش کر دیا اور اس طرح گمراہی کو قبول کیا۔ پانچویں وجہ یہ تھی کہ انسان خود کتنا بھی دنیاوی لذتوں سے دور ہو وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے اور اس کی مذہبی ذمہ داری پر عمل کرنے کے لیے اسے مال و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً صلہ رحم کے لیے اور دیگر واجبات دینی پر عمل درآمد ہونے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یہ حصول مال اس کی شرعی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ خود اسلام کی تاریخ میں اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو شاید اسلام کی کلی مرجھا گئی ہوتی۔ اس مال خدیجہ نے ہی دین کے باغ کو سینچا ہے۔ کہ چھٹی وجہ یہ تھی کہ جس کا حق چھینا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اس سے یا تو اس کا حق اسے مل جائے گا اور اس کی کوشش کامیاب ہوگی یا اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اس سے لوگوں پر یہ عیاں ہو جائے گا کہ اس شخص کا حق کسی نے چھین لیا ہے اور اس چھیننے والے غاصب کی حقیقت لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی۔ اب اگر یہ غاصب نیک کام بھی کرتا ہے تو لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا مال دراصل اس کا نہیں ہے، کسی سے چھینا ہوا ہے، کسی سے لوٹا ہوا ہے۔ ساتویں وجہ اور آخری وجہ یہ تھی کہ خائن دغاباز لوگ پیسوں اور زور کے بل پر حکومت حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ نیک صفت اشخاص لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ واضح و حکمت سے اپنی بات پیش کرتے ہیں تاکہ ظالم و مظلوم میں فرق معلوم ہو جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اسی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اسی وجہ سے جب اپنا مقدمہ دربار میں پیش کیا تو مسجد کے صدر دروازے سے داخل ہوئی، حالانکہ ان کے گھر کا ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مسجد میں جا کر تمام اصحاب مہاجرین و انصار کے سامنے اپنے حق کے کسب ہونے کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ
بنی ہاشم کی عورتوں کا گروہ بھی تھا جو آپ علیہ السلام کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ ایک پردے کے پیچھے سے آپ نے اپنی گفتگو سے ظالم غاصب حاکم کے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ یقیناً آپ کی شخصیت مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ علیہ السلام کے پدر بزرگوال کا قول ہے کہ ایک فرشتے نے مجھ سے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔